بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علی عباس عموی صاحب کی برکت سے آج ایک ثواب کی مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی، یعنی محفل نعت پاک میں ہم سب شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور شہر کے سارے ذمہ دار شورا کرام جن کی حیثیت عالمی سطح کی ہے، کسی کی ملک کی سطح کی ہے، اور کوئی ہمارے بھوپال کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، یہاں سب جمع ہے۔ ظفر صاحبائی صاحب موجود ہے، انجم بارہ بکی صاحب موجود ہے، اقبال مسعود صاحب موجود ہے، ہمارے شہر کے نائب قاضی علی قدر صاحب موجود ہے، اور سارے لوگ انتہائی اہم ہیں۔ الحمدللہ مجلس شروع ہوتی ہے، شورا کرام اپنے کلام سنائیں گے۔ مجھے حکم دیا گیا ایک چند دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود بھیجو، سلام بھیجو۔ میں یہ بات کہتا ہوں لوگوں سے کہ آج قرآن پاک میں دو چیزیں آتی ہیں کائنات کی بنانے کی۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دن میں بنا دیا، ستت ایام، اور 7ویں دن چھٹی۔ ایک ترتیب نظر آتی ہے کن فیکون کی، دو چیز۔ تو کن فیکون اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر آج کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ آج کی تاریخ میں کیا کر رہے ہیں، تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں، اور ہم کو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ درود کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک مرتبہ درود بھیجیں گے تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رحمتیں آئیں گی۔ اب ایک تو بات کہنا چاہتا ہوں، تمام شورا کرام موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کے اوپر قرآن نازل ہوا۔ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا معجزہ۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی چھوٹا سا آدمی بھی کوئی غزل کہہ دیتا ہے، کوئی مضمون لکھ دیتا ہے، کوئی کتاب لکھ دیتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے میں نے لکھی، کیا کہتا ہے میں نے لکھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی کتاب دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نے نہیں لکھی، یہ میں نے نہیں لکھی۔ سب شاعر کہتے ہیں یہ میں نے غزل کہی، یہ میں نے نظم کہی، یہ کتاب میں نے کہی۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ یہ میں نے نہیں کہا ہے، اللہ نے کہا ہے۔ اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سوچنے سمجھنے کی طاقت پیدا کریں۔ جو لوگ قرآن پاک نازلہ یاد نہیں ہے، یاد کریں، بڑے دانشوروں کا مجمع ہے۔ میں آپ سے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کے ذریعے سے پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ پیغام فہم فرمائیں۔ شورا کرام اپنے کلام کے ذریعے سے لوگوں کے اندر یہ کلپنا پیدا کریں۔ اگر ناظرہ نہیں آتا ہے تو سیکھیں، اگر آتا ہے تو ترجمہ سیکھیں، عربی زبان کو سیکھیں۔ آج عربی زبان کی اہمیت ہے۔ میں یونیورسٹی کے اتفاق سے عربی ڈپارٹمنٹ کے پروگرام میں تھا، میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ عربی سیکھ کر انگلینڈ جائیے، ہندوستان جائیے، آپ یہاں عربی سیکھیں گے تو آپ کو یہاں برکت ہوگی۔ آپ کا ڈاکٹر اگر عربی پڑھے گا تو عرب جو لوگ آئیں گے ان کو اپنی بات اچھے سے کہہ سکے گا۔ تو عربی زبان کی اہمیت ہر وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، کلام عربی،
ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام, بیچ میں سارے انبیاء آتے رہے. ہمارا جھگڑا ہونا چاہیے وہ لوگوں سے جو خدا کو مانتے ہیں اور یا خدا کو نہیں مانتے. بڑے عجیب بات ہو رہی کہ خدا کے ماننے والوں کا جھگڑا ہو رہا ہے. خدا کے ماننے والے جھگڑا کرتے ہیں. جھگڑا ہونا چاہیے خدا کے نہ ماننے والوں کا, خدا کے ماننے والوں کا. عجیب دنیا کا حال ہو گیا. ہمارے ملک میں بھی وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہیں وہ ہم سے جھگڑا کرتے ہیں, اور ملکوں میں بھی, فلسطین میں, اسرائیل کا جنگ چل رہی ہے. ابھی ٹی وی والے پوچھ رہے تھے آپ میسج دیجیے, میں نے کہا مجلس تو کوئی اور ہے لیکن آپ پوچھ رہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس مہذب دنیا میں, اس پڑھی لکھی دنیا میں اتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ, اتنے بڑے بڑے طاقتور ملک کیا امن فوج نہیں بھیج سکتے؟ ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں, بے گناہ بچے مارے جا رہے ہیں. میں کسی کی سائڈ نہیں لیتا. فلسطینی بھی سکون میں نہیں, اسرائیلی بھی سکون میں نہیں, ایرانی بھی سکون میں نہیں, لبنانی بھی سکون میں نہیں. پہلے امن فوجیں بھیجی جاتی تھی. ہم آج کی اس مجلس کے ذریعے بھی ہم دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بھائیوں آپ چاہو ہندوستان 1 لاکھ امن فوج بھیجے, امریکہ بھیجے, روس بھیجے, جاپان بھیجے, اور وہاں امن قائم کرو. اس مہذب دنیا کے اندر لوگ مارے جا رہے ہیں. آج کی یہ مجلس الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کے لیے ہے, اور اسلام کی جو خوبیاں ہیں, اسلام کی خوبیاں اگر ہم میں آ جائیں, ہم دعوت کردار سے دیں گے, عمل سے دیں گے. ایسا تھوڑی کہا جائے گا کہ آپ ایمان لے آئیے, نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر ہمارا کردار اچھا ہو گیا, ہمارا اچھا عمل ہو گیا, آج لوگ جو دیکھتے ہیں ہمارا ظاہر دیکھتے ہیں اور اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے. اگر جلوس نکلتا ہے عید میلاد النبی کا تو وہ کیا اسلامی نکلتا ہے؟ کوئی اور تہوار منایا جاتا کیا وہ اسلامی ہوتا ہے؟ سارے وہ کام جیسے غیر کرتے ہیں لگ بھگ اسی جیسے ہم کر لیتے ہیں, تو ان پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا, کیا اثر پڑے گا؟ وہ کہیں گے کہ ایک کام ہم کرتے, ایک کام یہ کرتے, ایک چیز کو ہم پوچھتے, ایک چیز کو یہ پوچھتے, کوئی فرق نظر نہیں آتا. تو اسلام کی دعوت نہیں پہنچ رہی. اگر صحیح دعوت, یہ آج کا عمل صحیح دعوت کا ہے, یہ پیغام محبت کا ہے, نعت نبی کا ہے, ایسی مجلسیں ہو, ایسے ذکر ہو, امن کا پیغام ہو, دین کی دعوت ہو, اسلام کی تبلیغ ہو. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بات ختم کرتا ہوں, اگر دنیا میں اسلام نام نہیں ہوتا تو دوسرا نام ادب ہوتا. کیا ہوتا؟ اسلام کا دوسرا نام کیا ہوتا؟ ادب. آپ بتائیے کیا مسلمان اس تصور میں چل رہا ہے؟ کیا قربانی کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے؟ جگہ جگہ صرف آپ نے عید منا لی, آپ نے عید الاضحیٰ منا لی, آپ نے رمضان شریف منا لیے, لیکن یہ بات نہیں کہہ رہے کہ ایک فرما بردار بیٹا, ایک فرما بردار باپ, ایک فرما بردار بیوی, اس کا طریقہ کیا تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کی تھی تو 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی فرمائی. کیا ہمارے ملک میں, ہمارے شہر میں بیوہ عورتیں نہیں بیٹھی ہوئی ہیں؟ کیا ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے؟ طلاق کا تصور جو اسلام میں پارلیمنٹ میں بل آتے ہیں طلاق کا, نہیں, ضرورت نہیں تھی. جو طریقہ ہمارا ہے اسلام میں وہ دنیا کا سب سے بہتر طریقہ تھا, لیکن ہمارے عمل نے اس کو خراب کرا دیا, بدنام کرا دیا. اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں سے بات چیت چل رہی تھی میری, تو میں نے سورہ یوسف پہ بات کی. میں نے کہا آپ نے بات سنی؟ میں نے کیا؟ میں نے کہا پورا واقعہ آپ پڑھ رہے کہ ایک غلام ہے اور بادشاہ کی بیوی ہے اور دامن پکڑتی ہے, لیکن کیا بادشاہ وقت اس کو طلاق دیتا ہے؟ سوال ایک بہت بڑا, ایک کردار ہے, ایک کریکٹر ہے, ایک میسج ہے. اس کی لمبی تفصیل ہو سکتی ہے, ابھی وقت نہیں ہے. لیکن آج کیا ہو گیا, مجھے ایک تھانے دار کہتا ہے کہ آپ شام میں آئیے,
کھانے میں آپ کو مسلمان عورتوں کی بھیڑ نظر آئے گی، شراب کھانے میں چاہیے مسلمان نوجوانوں کی بھیڑ نظر آئے گی، آج بدکرداری کے اڈوں میں مسلمان لڑکیوں کی بھیڑ نظر آ رہی۔ اللہ معاف کرے، یہ سب پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے، وقت کم ہے، ہمارے شورا اکرام یہاں موجود ہے۔ میری درخواست ہے کہ یہ میسج کو اپنے اپنے پیغام کے ذریعے عام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ انقلاب آئے گا اور سچا اسلام، سچا ایمان ہم عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا